کہ اپنی کبھی کسی کو تباہی سے پہلے آخری انتباہات کو نظر انداز کرتے دیکھا ہے؟ بالکل یہی شمالی اسرائیل کے ساتھ ہوا جب اسور نے سامریہ کا محاصرہ کیا۔ مرکزی پیغام بالکل واضح ہے۔ اگرچہ خدا کا انصاف مسلسل بغاوت پر سخت ہوتا ہے، لیکن اس کا حتمی منصوبہ ان لوگوں کے لیے بحالی اور امید پر مشتمل ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تاریخی لمحہ نہایت سنگین ہے۔ اسرائیل کے بادشاہ ہوشے نے ایک خطرناک سیاسی کھیل کھیلنے کی کوشش کی، اسور سے وفاداری کا دکھاوا کرتے ہوئے خفیہ طور پر مصر سے مدد مانگی۔ جب یہ راز فاش ہوا تو اسے قید میں ڈال دیا گیا اور اسور نے 3 طویل سالوں تک سامریہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ لیکن یسایہ کی نبوتوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بحران صرف سیاسی نہیں تھا، یہ ایک روحانی مسئلہ تھا۔ اسرائیل کو افرائیم کے شرابیوں کا فخر قرار دیتا ہے، جن کی شاندار خوبصورتی ایک مرجھائے ہوئے پھول کی مانند ہے۔ قوم کے رہنما روحانی طور پر مدہوش تھے، اپنے فیصلوں میں لڑکھڑا رہے تھے اور ان کی میزیں اقتباس کے مطابق پیسے بھری ہوئی تھیں۔ خدا پر بھروسہ کرنے کے بجائے وہ فخر سے کہتے ہیں، ہم نے موت کے ساتھ ایک عہد باندھا ہے۔ جب کوئی زبردست آفت گزرے گی تو وہ ہمیں چھو بھی نہیں سکے گی، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے۔ واہ! کیا آپ چاہیں گے کہ یہی آپ کی میراث ہو؟ لیکن خدا کا جواب حیران کن ہے۔ عدالت کا اعلان کرتے ہوئے بھی وہ اپنا حتمی منصوبہ ظاہر کرتا ہے۔ دیکھو، میں سون میں ایک پتھر رکھتا ہوں، ایک آزمودہ پتھر، ایک قیمتی کونے کا پتھر جو ایک مضبوط بنیاد کے لیے ہے۔ جو اس پر بھروسہ کرے گا وہ کبھی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ کیا ہی شاندار کلام ہے! یہ نبوت فوری بحران سے آگے دیکھتی ہے، یسوع مسیح کی طرف، جو وہ کونے کا پتھر ہے جو ان سب کے لیے حقیقی تحفظ فراہم کرے گا جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سایہ باب 24 میں خدا کی عدالت کا دائرہ کائناتی ہے۔ خداوند زمین کو ویران اور تباہ کرنے والا ہے۔ یہ باب ہمیں دکھاتا ہے کہ کوئی بھی مستثن نہیں ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے، کاہن کے لیے بھی وہی ہوگا جو عوام کے لیے ہوگا۔ پھر بھی یہاں تک کہ اس مقام پر بھی ہم زمین کے کناروں سے حمد و ثنا کے نغمے بلند ہوتے سنتے ہیں اور کنواں سون سے خدا کی حتمی بادشاہی کی جھلک دیکھتے ہیں۔ پھر باب 25 میں لہجہ یکدم بدل جاتا ہے۔ یہ سایہ حمد و ثنا میں پھٹ پڑتا ہے۔ اے خداوند، تو میرا خدا ہے، میں تیرے نام کو سرفراز کروں گا اور تیری تعریف کروں گا، کیونکہ تو نے کامل وفاداری سے عجیب کام کیے، وہ کام جو تو نے بہت پہلے سے منصوبہ کیے تھے۔ وہ نبوت کرتا ہے ایک شاندار ضیافت جو خدا تمام قوموں کے لیے تیار کرے گا، جہاں وہ ہمیشہ کے لیے موت کو نگل جائے گا اور ہر چہرے سے آنسو پوچھ دے گا۔ امید کا یہ موضوع باب 26 میں بھی جاری رہتا ہے، جہاں ہمیں کلام مقدس کا ایک نہایت خوبصورت وعدہ ملتا ہے۔ تو کامل سلامتی میں ان کو رکھے گا جن کا ذہن تجھ پر قائم ہے، کیونکہ وہ تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ سب سے تاریک وقت میں بھی خدا انہیں سلامتی عطا کرتا ہے جو اپنی سوچیں اس پر مرکوز رکھتے ہیں۔ یہ باب قیامت کی ایک حیرت انگیز نبوت پر ختم ہوتا ہے۔ تیرے مردے زندہ ہوں گے، اے خداوند، ان کے جسم اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ان تمام نبوتوں کے ذریعے ہم خدا کا طریقہ کار دیکھتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے عدالت آتی ہے، لیکن اس کا حتمی مقصد بحالی ہے۔ جیسے ایک دانا کسان جو ہر فصل کو سنبھالنے کا صحیح طریقہ جانتا ہے، ویسے ہی جیسے یہ سایہ باب 28 میں بیان کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا درست طریقہ جانتا ہے تاکہ بہترین فصل حاصل ہو۔ تو ہم آج ان سچائیوں کو کیسے اپنائیں؟ سب سے پہلے
हमें यह तस्लीम करना होगा कि उन चीज़ों पर समझौता करना जिन्हें हम गलत जानते हैं, जैसे इसराइल का मौत से अहद, सिर्फ तबाही की तरफ ले जाता है। जब हम खुद को फरेबा खुदा के सिवा किसी और चीज़ पर भरोसा करके महफूज करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी सलामती रेत पर तामीर करते हैं। इसके बजाय हमें अपनी जिंदगियों को सच्चे कोने के पत्थर यानी यसू मसीह पर तामीर करना चाहिए। जैसे यशायाह ने वादा किया था कि जो लोग इस कोने के पत्थर पर भरोसा करेंगे वो कभी घबराहट का शिकार नहीं होंगे, वैसे ही हम भी यसू मसीह में अपने आप को मजबूती से बांध कर नाकाबिले शिकस्त सलामती पा सकते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने फैसले, ताल्लुकात और तरजीहात को दुनियावी हिकमत के बजाय इसकी सच्चाई के मुताबिक ढालें। हम ये वदा भी अपना सकते हैं कि अगर हमारा जहन खुदा पर कायम रहे तो हमें कामिल सलामती हासिल होगी। हमारे बेचैनी से भरे हुए दुनिया में इसका मतलब है कि हम जानबूझकर खुदा की सिफात, वादों और मकासद पर तवज्जो मरकूज करें, न कि हालात में गुम हो जाएं। जब हम अपनी सोचों को इस पर मरकूज रखते हैं तो वो हमें हंगामों के बीच में भी सलामती में रखता है। आखिरकार ये पेशगोइयां हमें याद दिलाती हैं कि अगरचे खुदा के फैसले सख्त हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इसका आखिरी कलाम नहीं होते। वही खुदा जिसने मौत को हमेशा के लिए निगल जाने और हर आंसू पूंछने का वादा किया, आज भी राख से खूबसूरती पैदा करने के लिए काम कर रहा है। जब हम अपने इंतखाब के नताइज का सामना करते हैं, तब भी हम इसके बहाली के हतमी मंसूबे पर भरोसा कर सकते हैं। ये साया की निबुत सामरिये के मुहासरे के दौरान आज भी बहुत मुअस्सिर है। ये हमें खुदा को रद्द करने के नताइज से खबरदार करती हैं, मगर साथ ही जाहिर करती हैं कि वो बहाली के लिए कैसा दिल रखता है और मौत पर उसकी हतमी फतह कैसी है। मसीह के वसीले से, जो कोने का पत्थर है, हम वो तहफ़्फ़ुज़ पा सकते हैं जिसे इसराइल ने गलत जगहों पर तलाश किया। इस पर साबित कदम भरोसे के जरिए हम वो सलामती हासिल कर सकते हैं जिसे उन्होंने खो दिया था, और उसके वादों पर ईमान के जरिए हम इस अजीम जियाफत में शरीक होने की उम्मीद रख सकते हैं जहां मौत फतह में निगल ली जाएगी और हर आंसू पोंछ दिया जाएगा।